آج کا موضوع ہے اچھے مرد کی پہچان۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا متاع ہے، پونجی ہے، اور بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ تو پوری دنیا سرمایہ ہے اور بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ مردوں کو یہ بتایا گیا کہ عورتیں زندگی کا سب سے حسین سرمایہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری فطرت میں بیوی کی محبت رکھ دی گئی ہے، چنانچہ آپ نے وصیت فرمائی کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے آپ کی مثال پیش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، انبیاء کے سردار، ساری رات عبادت کرنے والے، اللہ تعالی کے حکموں پر چلنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے والے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے گھر کے اندر کی زندگی ہے اس سے لگائیں گے۔ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے، اور اگر اپنے گھر میں اس نے مصیبت کا ماحول بنا رکھا ہے تو وہ ایک برا انسان ہے۔ اللہ تعالی نے مرد اور عورت کا دائرہ عمل الگ الگ کر دیا۔ ماں کو محبت بخشی اور مرد کو اللہ تعالی نے مشقت برداشت کرنے کا مجاز دیا۔ لہذا عورت گھر کے ماحول کے اندر رہ کر اپنے فرض منصبی کو پورا کرے، اور باہر کی ذمہ داریوں کو مرد سنبھالے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو عورتیں عام طور پر مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے مردوں کو مٹی سے پیدا فرمایا اور عورتوں کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا، مرد کے پسلی سے پیدا فرمایا۔ عورتیں مرد کے لیے پہلی مشق ہونے والی چیز کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ جب کوئی چیز کسی چیز کے لیے اول حصہ ہو تو وہ زیادہ نفیس ہوتا ہے، زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فطری طور پر عورتوں میں نرمی رکھی، نزاکت رکھی، حسن و جمال رکھا، چونکہ اس کی زندگی میں انہی چیزوں کی ضرورت تھی، اور اس کے بالمقابل مرد کو ایسا جسم دیا
جو مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی عورت کو کہا جائے کہ 100 کلو کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر فلاں جگہ پہنچا تو وہ بیچاری دب کر مر ہی جائے گی، جبکہ مرد مشقت کے کام فیکٹریوں میں، کارخانوں میں کیا کرتے ہیں اور کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ مرد کو اگر کہا جائے کہ تم تھوڑی دیر بچوں کو سنبھالو تو اس کے لیے 15 منٹ زیادہ گزارنا ایک مصیبت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ طبیعت دی ہی نہیں گئی، جبکہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ پورا دن رہتی ہے اور ان بچوں کے ناز برداشت کرتی ہے، روتوں کو چپ کرواتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کی طبیعت کو ہی ایسی بنائی۔ تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کا دائرہ کار الگ ہو اور عورتوں کا دائرہ کار الگ ہو۔ اب عورتیں خود سوچیں، اگر گھر میں یہ رات سوئی ہوئی ہوں اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو اس وقت یہ خود باہر نکلتی ہیں، اندھیرے میں یا اپنے میاں کو بھیجتی ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اس لیے نہیں بنی کہ وہ باہر نکل کر لوگوں کے سامنے اپنی حفاظت خود کرے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے مرد کو بنایا ہے۔ تو ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھا لیں کہ مرد کا دائرہ عمل گھر کے باہر کا ہے اور عورت کا دائرہ عمل گھر کے اندر کا ہے۔ مرد اور عورت جب گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو جتنا محبت و پیار کی زندگی گزاریں اتنا زیادہ اچھا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا نمبر 1 پر خوشبو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا نیک بیوی، اور تیسرے نمبر پر فرمایا نماز۔